شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ شریعت اور طریقت کا فرق یہ ہے کہ شریعت یعنی اللہ کی اطاعت، محبت کے ساتھ اطاعت کرنا طریقت بن جاتی ہے، فرض کے طور پر عبادت کرنا شریعت بن جاتی ہے، اور شوق میں عبادت کرنا طریقت ہے، شوق میں مزید عبادت کرنا اور طریقت ہے۔ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ کربلا میں شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے بعد شہید کرنے والوں نے اللہ کی نماز پڑھی اور شہید ہونے والوں نے بھی نماز پڑھی۔ یہ فرق ہے شریعت اور طریقت میں۔ بات سمجھ آئی؟ شریعت کی نماز قاتل بھی پڑھتا ہے اور مقتول بھی پڑھتا ہے، ظالم بھی پڑھتا ہے اور مظلوم بھی پڑھتا ہے، لیکن طریقت کے ذریعے دل میں بات آ جائے تو آپ ظالم نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنا خیال رکھو، سب دنیا سے جھگڑا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے کہنے پر عمل کرو، نہ عمل ہو سکے تو توبہ کرو۔ جتنا ممکن ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر چلو، ناممکن ہو سکے تو توبہ کرو۔ اپنے دور میں کسی انسان کی تلاش کرو، انعمت علیہم کے حساب میں کہیں مل جائے تو اس کا کہنا مانتے چلے جاؤ۔ جو صفت آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ صفت اگر علم ہے تو علم خرچ کرو، صفت اگر مال ہے تو مال خرچ کرو، مرتبہ ہے تو مرتبہ خرچ کرو۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور ادھر سے ادھر نکل جاؤ۔ بس جھگڑا یہاں ٹھہرنے کا ہے، نکلنے والے جھگڑا نہیں کرتے۔ اگر یہ پتہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد سارے کے سارے بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا تم نے؟ جہالت لڑتی ہے، علم نہیں لڑتا۔ آج کا معاشرہ اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں ہم کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ اتنا ظالم معاشرہ ہے کہ اس میں نیکی نہیں ہو سکتی، اور اس دور میں بھی جہاں نیکی نہیں ہو سکتی، عبادت نہیں ہو سکتی، آج بھی آپ کو مساجد بھری ہوئی ملیں گی۔ آپ نے دیکھا آج بھی آپ کو خانقاہیں بھری ہوئی ملیں گی، پھر یہ کہ سنیما ہال بھی بھرا ہوا ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، ہر چیز بھری ہوئی ملے گی۔ برائی کا راستہ جو ہے نیک ماحول میں مل جاتا ہے، اور نیکی کا راستہ بھی برے ماحول میں مل جاتا ہے۔ اپنے سفر کی شرط ہے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نیکی کا موقع ہی نہیں ملا۔ بدی نہ کرنا بھی بڑی نیکی ہے۔ بد ماحول میں بدی کے مواقع میں اگر بدی نہ کرو تو یہ بڑی نیکی ہے، اس لیے یہ آپ گلہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ گلہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوتا کہ 2024 تک نماز پڑھو، اس کے بعد چونکہ وقت مشکل ہو جائے گا اس لیے نماز کی رعایت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ جی حالات ایسے تھے۔ غریب کہے گا کہ میں غریب تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر غریبوں کے پاس غریبی جواز نہیں ہے۔ دولت مند کے پاس اتنی دولت تھی، کہتا ہے میں کیا کرتا، نماز کا ٹائم نہیں تھا۔ اس نے دین عطا فرمایا تمہیں جس نے زندگی دی ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس زندگی میں یہ سب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ دقت محسوس نہ کرو، پریشان نہ ہونا، آپ چلتے جاؤ۔ جناب ہم اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں، اللہ العالمین مانتے ہیں، ہم تک پہنچی ہے یہ بات، اسے پھیلاتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے اس کی بارگاہ میں عرض اور شکستگی پیش کرنے کے لیے کون سا بہترین طریقہ ہے؟ دیکھو ایک طریقہ تو اس نے بتا دیا کہ آپ اس کو بلند ماننا، العظیم، رب الاعلیٰ، یہ دونوں اسما بلند ہیں۔ بلندی کا اظہار کرتے وقت آپ جھکے ہوتے ہو، اس سے بہتر کوئی اظہار نہیں ہے کہ اللہ کی بلندی یہ ہے کہ ہم سجدے میں ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ جب کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ تو آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ سجدے میں ہوتے ہو۔ اس لیے اپنے عجز کے اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی بلندی یا عظمت کے اظہار کے وقت آپ جھکے ہوئے ہوتے ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرے طریقے یہ ہے کہ آپ اس کے خوف سے کوئی ایسا کام زندگی سے نکال دو جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہو۔ زندگی پیور کر لو، کوئی کام ایسا کرنا شروع کر دو جو اللہ کے شوق میں ہو، یہ اظہار ہو کہ یہ کام فی سبیل اللہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی کام اللہ کی خاطر کرو تو ساری زندگی اللہ کی خاطر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ غور کرو کہ اگر یہ ایک ہاتھ اللہ کے لیے رکھ دو تو سارا وجود ہی اللہ کے لیے ہو جائے گا، خود بخود باقی جگہ آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ آپ گھر میں اللہ کے لیے ایک جگہ بنا لو تو آپ کا وہاں جانا، وہاں بیٹھنا، سارے کا سارا ماحول آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ اب جو خواہشات ہیں وہ بتلا دو، کیونکہ دل کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب خواہش کیا آتی ہے؟ مکان بنانا ہے۔ ایک طریقہ یہی ہوا کہ آپ اس کے لیے کوئی ایک حصہ چھوڑو، کوئی اسپاٹ مقرر کرو جہاں اللہ کو آپ یاد کیا کرو۔ کچھ لوگوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا، زندگی میں قبرستانوں کے قریب رہے، ایک یہ بھی عجز کا اظہار ہے۔ عاجزی کا اظہار یہ ہے کہ سائل کو پیسے دیے، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کیا کہ تیری مہر
مہربانی کہ تو نے مجھے سخاوت کا موقع دیا، عجز یہ ہے کہ تو نے مجھے محسن بنایا، یہ تیری مہربانی ہے کہ مجھ جیسا بخیل آدمی محسن ہو گیا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقے بتائے ہیں، اس کے تکبر کو بیان کر کے اپنے عجز کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہی آپ کا عجز ہے، اس کے آگے تکبر نہیں ہے۔ عجز لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہم ذرہ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔